السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے وہ بھائی اور بہن جو یوٹیوب پہ آج کے اس بڑے اہم بیان کو واچ فرمائیں گے، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو صدقہ جاریہ کی نیت سے لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ Our those brothers and sisters who will watch this today's very important bayan, you're humbly requested to kindly like, share and subscribe our YouTube channel with the intention of ongoing reward صدقہ جاریہ انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ بڑے مبارک مہینے ہیں، حج کے مہینے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ان کا ذکر فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات۔ یہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحج اشہر معلومات، یہ حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، یعنی زوال ذوالقعدہ اور ذوالحج۔ غالباً 12 جون کو فرسٹ آف ذوالقعدہ تھی نارتھ امریکہ میں، اور نیکسٹ سیٹرڈے 10 جولائی کو مون سائٹنگ ہوگی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واجب سنت ہے، چاند دیکھنے کی سنت۔ تو یہ ہوگی مون سائٹنگ 29 آف ذوالقعدہ بنے گی، نیکسٹ سیٹرڈے، آئی بلیو اٹس جولائی 10۔ اور پھر ہم ڈٹرمن کریں گے چاند دیکھنے کے بعد لوکل علماء کرام کہ سنڈے کو فرسٹ ذوالحج بن رہی ہے یا منڈے کو۔ اس سے پہلے کہ اس کی طرف ہم آئیں، زندگی میں کیا کھویا اور کیا پایا؟ اللہ رب العزت بہت پیارے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت اچھے ہیں۔ ہمارے پیارے اللہ، میرے سونے اللہ تے میرے چنگے اللہ، میرے بہت خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو اپنی مخلوق کے اوپر بے حد شفقت فرماتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ جو رحمان ہیں، جو رحیم ہیں، جو غفور الرحیم ہیں، ہمیں رمضان عطا فرمایا تاکہ ہم اپنے گناہ بخشوائیں، اس کے بعد شوال اور ذوالقعدہ، اس کے بعد پھر ذوالحج کی 10 راتیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے سورہ فجر میں، والفجر ولیال عشر۔ صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان راتوں کو جو لوگ عبادت کریں گے، مفہوم ہے حدیث شریف کا، جو ان 9 روزے رکھیں گے تو 1 سال کی عبادت کا ثواب، اور جو عبادت کریں گے تو لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت رحمان الرحیم ہے۔ دیکھیں، نہ ہم اپنے اخلاق کے پہ محنت کریں تو ہمارے اخلاق کیسے اچھے ہوں گے؟ نہ ہم نیند کی قربانی دیں، فجر کے لیے ہم اٹھ نہ سکیں، سبحان اللہ، تہجد تو دور کی بات ہے۔ ہمارے پاس کوئی وقت نہ ہو کہ ہم اہل علم حضرات کے پاس جا کے دین کا علم حاصل کریں، اور ہم کہیں کہ ہماری زندگیاں بدل جائیں، یہ تو ممکن نہیں ہے نا۔ اور
امت متحد ہو جائے کہ جی مسلمان متحد نہیں ہوتے. بھائی آپ اپنے اوپر تو محنت کرتے نہیں ہیں اور باتیں آپ کرتے ہیں امت کے متحد ہونے کی, تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپ کے حوالے کیوں کر دیں؟ ایسے تو نہیں ہے نا. آپ پہلے اپنے اوپر محنت کریں, جو پروسیس ہے جو متعین کیا ہے شریعت نے, آپ اس پہ چلیں. آپ اپنے آپ کو ایمانی طور پہ, روحانی طور پہ مضبوط بنائیں, اور یہ اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں. ان انگلش, الحج اشہر معلومات. These are the months of Hajj that are known: Shawwal, Zulqada, and Zulhajj. Allah subhanahu wa ta'ala is most beautiful. Allah subhanahu wa ta'ala is most compassionate, is most merciful. Allah subhanahu wa ta'ala is very beautiful. Allah subhanahu wa ta'ala loves all of us. Allah wants to forgive us. Allah wants to give us paradise, a lasting paradise. Inshallah, we will go there with the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala, and with the shifa and the intercession, shifa of Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. We will go there, inshallah. Inshallah, my heart is at peace. We'll go to paradise. But if we are not able to make a change in our lives, if we cannot sacrifice our sleep, if we cannot get up for Fajr, if we do not modify our akhlaq, our morals, if we don't have time to go to local institutions and to knowledgeable people and seek knowledge, and then we say the ummah is not united, how am I going to be united? How Allah subhanahu wa ta'ala will help us to influence certain number of people so their lives may change? So we need to reflect. So this is a golden opportunity that Allah subhanahu wa ta'ala is giving us. تو فرمایا والفجر, قسم ہے صبح کی. اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس دنیا میں. جب فجر ہوتی ہے, رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے, دن نمودار ہوتا ہے, سورج نکلتا ہے, ہر چیز واضح ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے جس کا ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں. وَلَيَالٍ عَشْرٍ, اور 10 راتوں کی. تو یہ جو 10 راتیں ہیں, یعنی یہ فضیلت کے اعتبار سے یہ ان کو سبحان اللہ سبحان اللہ, ابن عباس رضی اللہ عنہما, قتادہ, مجاہد اور دوسرے ائمت مفسرین کے نزدیک ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں. ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں, اور ان کی حدیث شریف میں بڑی فضیلت آئی ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب دنوں میں 10 ذی الحجہ سب سے زیادہ افضل ہے. حدیث کے, یہ ترمذی شریف کی روایت ہے غالباً, جی ہاں جی, ترمذی شریف اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب دنوں میں 10 ذی الحجہ سب سے زیادہ سب سے افضل ہیں. اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے, اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ in Surah Al-Fajr
has mentioned wal fajr, by the morning, when the darkness goes away, when it's time for fajr, subah kadhib and subah sadiq, and then the sun rises and everything is all lit up, and we observe this sign of Allah subhanahu wa ta'ala on regular basis. وَلَيَالٍ أَشْرٍ, and by the 10 nights. And this, so Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Qatada and Mujahid and other Aimam Mufassirin have said that these are the 10 nights of Ashra Zul-Hijjah. And according to a Hadith Sharif, which is mentioned in Tirmizi and Ibn Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Subhanallah, that among the days, that these 10 days are the most afzal as far as their virtue is concerned, most superior. If whoever will fast during these 10 days will get the reward of 1 year of fasting, and whosoever will make worship will get the reward of Laylatul Qadr. Just imagine. So, آٹھ ذی الحج کو حاجی احرام باندھتا ہے اور منی میں حجاج کرام تشریف لے جاتے ہیں، جو کہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر 9 ذی الحج کو یوم عرفہ والے دن جو حضرات حج پہ جاتے ہیں وہ عرفات جاتے ہیں اور وہاں پہ ظہر سے لے کے مغرب تک قیام کرتے ہیں. وہاں پہ اپنی وہ ظہر اور عصر ادا فرماتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. سب لوگوں نے سفید لباس پہنا ہوا ہوتا ہے. اللہ تیری رحمتوں کا دریا، تیری یا اللہ، یا اللہ، تیری رحمتوں کا دریا، تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے. تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے. تو سب لوگوں نے سفید احرام باندھا ہوا ہے. بہنوں بھائیوں نے سفید احرام پہنے، بہنوں نے بھی اپنے خواتین والے احرام باندھے ہوئے ہیں، پہنے ہوئے ہیں. مردوں نے باندھے ہوئے ہیں، بہنوں نے پہنے ہوئے ہیں، اور سب اللہ کو پکار رہے ہیں. کوئی عربی میں دعا کر رہا ہے تو کوئی اردو میں دعا کر رہا ہے، کوئی پنجابی میں دعا کر رہا ہے تو کوئی فرانسیسی میں دعا کر رہا ہے، کوئی پشتو میں دعا کر رہا ہے تو کوئی ہندکو میں دعا کر رہا ہے. سبحان اللہ. کوئی جرمن زبان میں دعا کر رہا ہے، کوئی افریقی زبان میں دعا کر رہا ہے. اور میرے اللہ کا سننا اتنا کامل ہے کہ وہ سب کی دعا کو بیک وقت سن رہا ہے اور اس کے سننے میں کوئی خلل نہیں آتا. اس نقطے پہ ذرا غور کیجیے کہ ہمارے وہ معصوم کلمہ گو مسلمان بھائی جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، نیکسٹ ٹائم غیر اللہ کو پکارنے سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کریں، کیا یہ صفت کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ اور بھائی اور میری بہن، جن کو آپ پکار رہے ہیں، جب وہ اس دنیا میں آپ کے عقیدے کے مطابق، صحابہ کرام کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا. صحابہ کرام تو ہمیشہ اللہ کو پکارتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم ہی یہ کی تھی. لیکن جن لوگوں کو یہ عقیدہ ہے تو پوچھیے اپنے آپ سے یہ سوال،
کہ جن کو آپ پکار رہے ہیں جب وہ اس دنیا میں موجود تھے تو انہوں نے کس کو پکارا؟ تو میرے بھائی میری بہن، پکارا اللہ کو جاتا ہے. ہر وقت ہر جگہ موجود ہونا یہ صرف اور صرف میرے اللہ وحدہ لا شریک کی صفت ہے. اسی لیے جب حاجی احرام باندھتا ہے، اوہو عجیب کیفیات نصیب ہوتی ہیں. وہ حج کا جب احرام باندھتا ہے، ابھی تو احرام ہم نہیں باندھ رہے، ایک فضائل بیان کر رہے ہیں، لیکن جب حاجی احرام باندھتا ہے تو وہ نیت کرتا ہے کہ یا اللہ میں اس حج کی نیت کرتا ہوں تو اس کو آسان بنا اور اس کو قبول فرما. اور پھر وہ 2 رکعت پڑھتا ہے احرام کی نیت سے. پھر وہ تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو کیا کیفیات نصیب ہوتی ہیں، سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے عرفات والے دن کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ شیطان اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے. ہائے اس کی ساری محنت ضائع ہو گئی. In English, on 8th of Zil Hajj, Haji put his ihram on and he makes niyyah. And the niyyah is, when he makes niyyah, we are not making niyyah right now, but when he makes the intention that I make niyyah of this Hajj, oh Allah, make it easy for me and accept it from me. Then he makes 2 rakat. With the niyyah of ihram, then he recites talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, inna alhamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Subhanallah. And subhanallah, then he makes dua. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika wa ghadabika wan nar. And also he recites Durud Sharif, he or she, and they become muhram. All the applications of ihram are applicable now. All the restrictions of ihram. And on the 9th of Zil Hajj, around Zuhr time, they arrive at Arafat and they make their Zuhr and Asr there, and until Maghrib, they make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, whatever their language is. And the listening of Allah, the hearing of Allah is so absolute, so impeccable, so perfect, that Allah subhanahu wa ta'ala listens to them with each and every person in Yawm Arafah who is calling, and there are millions and millions of people. And Allah subhanahu wa ta'ala listens to them. And the listening of Allah, the hearing of Allah is so kamil, so perfect, that each and every Haji is heard by Allah without any interruption. That's why he is Allah wahdahu la sharika lahu. That's why no one is like Maazallah, like Allah subhanahu wa ta'ala. اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے رہے ہیں. ہمیں چاہیے ہمت کریں، حوصلہ کریں، اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کریں کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں مسلمان ہوں، اور میرا اللہ مجھے یہ پھر موقع دے رہا ہے. تو انشاءاللہ
سب سے پہلے چاند کی کنفرمیشن کریں تاکہ ذی الحجہ صحیح سٹارٹ کر سکیں. آگے قربانی آ رہی ہے، وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے. آج کا ٹاپک عشر ذی الحجہ ہے. تو چاند دیکھنے کا حکم ہے، یہ واجب سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بغیر نہ رمضان شروع کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی عشر ذی الحجہ شروع کیا جا سکتا ہے. اور جب ہم چاند دیکھ لیں گے اور پتہ متعین ہو جائے گا کہ فلاں دن ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو اس کے پہلے 9 دن ہم روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. اور اس کی 10 راتوں کو کوشش کریں مقامی مسجد میں جا کے عشاء کی نماز باجماعت ادا کریں تکبیر اولیٰ کے ساتھ. فجر کی نماز، پوری رات کی عبادت اور روزہ رکھیں ہمت اور حوصلے کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلے. سو ان انگلش، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. Alhamdulillah. So, in English, we will begin Ashra Zul Hijjah after moon sighting. Moon sighting is a wajib sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So our qurbani will be correct. If people don't do moon sighting, maazallah, then the date cannot be determined. So qurbani is not my topic today. So let me restrict to my topic. When I was going to college years ago, almost 40 years ago, here in America, I still remember the advice of my instructor. She said, stick with your thesis. I never forgot her advice. So I'm going to stick with my topic. So after we have done the moon sighting and determined that that the month of Zul Hajj has started, then we'll fast for first 9 days, inshallah. Have the courage. Prepare yourself. Ask Allah for tawfiq. And inshallah, make ibadah during the nights. Go to the local masjid and make your isha with takbir ula. Make your fajr with takbir ula. Inshallah, you get the reward of the entire night. And do sahur. And inshallah get this reward from Allah subhanahu wa ta'ala. آج کا بیان ختم کرنے سے پہلے دیکھیں، یہ عاجز جب سبحان اللہ کالج جائے، میں نے جب ہائی اسکول اپنا مکمل کر لیا، میٹرک کا امتحان دے دیا تھا، تو میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، مرنے کے بعد کیا ہوگا. تو اس میں ایک حدیث پڑھی تھی، اور وہ حدیث مجھے کچھ عرصہ پہلے فضائل اعمال میں دوبارہ مل گئی. وہ حدیث میرے ساتھ رہی ساری عمر، کبھی مجھ سے علیحدہ نہیں ہوئی وہ حدیث. اس کا مفہوم ہے کہ جب آدمی فجر کے لیے نہیں اٹھتا تو ایک اژدہا جو اس کو ڈسے گا قبر میں، پھر اشراق تک ڈسے گا، اور اشراق سے ظہر تک وہ اژدہا آرام کرے گا، کچھ بھی نہیں کہے گا. پھر ظہر جس نے نہیں پڑھی وہ ظہر کے وقت اس کو ڈسنا شروع کرے گا عصر تک. پھر جب عصر نہیں پڑھی تو عصر سے لے کے مغرب تک، مغرب نہیں پڑھی تو مغرب سے لے کے عشاء تک، عشاء نہیں پڑھی تو عشاء سے لے کے فجر تک. وہ حدیث میرے ساتھ رہی، اس نے ہمیشہ مجھے ان لائن رکھا امریکہ جیسے ماحول میں بھی. اور اصل کریڈٹ تو میرے نیک والدین کو جاتا ہے. میرے والدین بہت نیک تھے، میری والدہ بہت نیک تھیں، اور میرے والد صاحب کو تو میں نے بچپن میں تہجد میں روتے دیکھا. ان کا ایک بڑا امپیکٹ تھا میری زندگی پہ.
my parental impact shaped my life, what this ajiz is today. اس کے بعد اللہ تعالیٰ میرے حضرت جی دامت برکاتہم کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے اساتذہ کو ان کی تربیت کا بڑا اہم رول ہے. جہنم کی آگ سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ خواب بھی دکھائے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اہل جہنم 5 بار اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. 5 بار دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے. اور ایک دعا ان کی یہ ہے، سورہ زخرف میں یہ آیات آئی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَادَوْا يَا مَلِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ. مفہوم یہ ہے کہ جو جہنم کا دروغہ ہے، مالک اس کا نام ہے، اس کو اہل جہنم کہیں گے، پکاریں گے اور کہیں گے نہ ہم مرتے ہیں نہ چھوٹتے ہیں، اپنے رب سے کہہ ایک دفعہ عذاب دے کے ہمارا کام تمام کر دے. گویا نجات سے مایوس ہو کے موت کی تمنا کریں گے. آگے سے کیا کہے گا مالک؟ اولا انکم ماکثون. وہ کہے گا تم کو ہمیشہ رہنا ہے. یعنی چلانے سے کچھ فائدہ نہیں، تم کو اسی حالت میں ہمیشہ رہنا ہے. اور کہتے ہیں کہ اہل جہنم دوزخی 1000 برس چلائیں گے، تب وہ جواب دے گا. تفسیر عثمانی. اب آپ تصور کریں، ویژولائز کریں پلیز. دس از سیریس اسٹف. یہ ہنسی مذاق نہیں ہے. کلمہ جب پڑھتے ہیں ہم، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے یہ. واشہد ان محمد رسول اللہ، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ، اس کلمے کی حفاظت کرنی ہے. اور یہ فرض ہے ہر کلمہ گو کے اوپر کہ کلمہ پڑھنے کے بعد 3 چیزوں کا اہتمام کرے. نمبر 1 حرام سے بچے، نمبر 2 کفر سے بچے، نمبر 3 شرک سے بچے. یہ فقہ کی کتابوں میں یہ ڈیفینیشن لکھی ہے. اگر آپ پڑھیں نا فرائض تو اس میں یہ مل جائے گی آپ کو چیز. اچھا، بات ختم کرنے سے پہلے گزارش یہ ہے کہ اپنے آپ کو ویژولائز کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دے رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ولا یظلم ربک احدا. آج جمعہ تھا، گزر گیا. سورہ کہف سب نے پڑھی، اس میں یہ آیت ہم نے پڑھی ہے. اللہ کسی پہ ظلم نہیں فرمائیں گے قیامت والے دن. اس دن جو یہ حالت ہوگی تو بہتر نہیں کہ آج ہم توبہ طائب ہو جائیں. یہ جو نعمتیں، یہ جو اپرچونٹیز، یہ جو موقع اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، اس کا ہم فائدہ اٹھائیں. یہ عبث ہی میں نے گزار دی، مزہ زندگی کا نہ پا سکا، کٹی عمر فسق میں اے خدا، تیرے آگے سر نہ جھکا سکا. میری خواہش طویل نے مجھے غفلتوں میں پھنسا دیا، کہ حیات مثل حباب ہے، یہ خیال میں بھی نہ آ سکا. یا اللہ یا اللہ. اللہ اکبر کبیرہ.
Subhanallah, Subhanallah. जो तलाश आबे हयात में तुझे छोड़ कर फिरा दर बदर न सकूं नसीब हुआ मुझे कटी बेकरारी में जिंदगी। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हम इस अशरा ज़ुल हिज्जा कि इन दिनों और रातों से भरपूर फ़ायदा उठाएं। अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। इन इंग्लिश, Allah subhanahu wa ta'ala is giving us this chance, this opportunity again and again. So it's His sheer mercy that we are Muslim. We have recited this very important kalima. Ashhadu, I testify. Allah ilaha illallah. There is none worthy of worship but Allah. Wa ashhadu, and I testify. Anna Muhammad Rasulullah. That Sayyidina Muhammad alayhi salam is the Rasul of Allah subhanahu wa ta'ala. After having recited this kalima, it is written in the books of fiqh. We have to protect this kalima 24/7. And we have to stay away from haram. We have to stay away from all form of kufr, disbelief, and all form of shirk, ascribing partners to Allah subhanahu wa ta'ala. Then there are 5 du'as, 5 supplications of people of hellfire. And one of them is, it's mentioned in Surah Zukhruf. They will call upon the in charge of hellfire. His name is Malik. They will say, submit before your Rabb to give us death, because we are in hellfire and we are in a terrible shape. And what will be the answer? Allah, innakum makisun, you are going to live here for eternity. Must visualize ourselves. My dear Muslim brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala is giving us this opportunity again and again. Time is the only commodity equally distributed between rich and poor, between wise and unwise, between man and woman. Some invest it wisely and some squander it. Please take care of yourself. Until next time, peace and blessings. Assalamu alaikum wa rahmatullah.